والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہماری زندگی میں پھر ماہ رمضان مبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں نصیب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ کسی کام کا پابند اور مکلف نہیں کرتا۔ ہماری زندگی میں اگر ہم پر روزے فرض کیے ہیں اور ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں ایسی طاقت، ایسی ہمت اور اتنی قوت ضرور عطا کرے گا کہ ہم اس کے اس فریضے کو صحیح معنی ادا کر سکیں۔ انسان کا کام صرف کوشش ہے، انسان ہمت نہ ہارے، کوشش کرے، منزل تک پہنچانا خدا کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے حکم شریعت کے مطابق صبح سے لے کر شام تک اپنے پیٹ، اپنی زبان، اپنے کان اور اپنے اعضائے بدن کی حفاظت کرنا، ہر وہ کام چھوڑ دینا جس کو شریعت ناجائز اور ناپسند سمجھتی ہے، اور ہر وہ کام کرنا جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے۔ روزہ جو ہے یہ صرف ہمیں نہیں ملا، تمام امم میں جناب آدم سے روزے کا تصور موجود ہے۔ اس کے اوقات کار مختلف تھے، مقاصد مختلف تھے، انداز اور طریقہ کار مختلف تھا، لیکن روزہ ہر امت کو اللہ پاک نے نصیب کیا۔ امت مسلمہ کو جو اللہ پاک نے اسلام کی شکل میں ایک خوبصورت ہدایت کا پیکج دیا ہے، اس پیکج میں روزے کا اللہ پاک نے بڑا خوبصورت مقصد اور مطلب بیان کیا، جبکہ دیگر امم میں روزے کی تفصیلات پڑھیں، وہ بعض قومیں ایسی تھیں روزہ رکھتی تھیں صرف گناہوں کے کفارے کے لیے، گناہ مٹ جائیں گے، ہم نے گناہ کیا روزہ رکھ لو، بس گناہ مٹ جائیں گے بات۔ اور کچھ لوگوں نے نوحہ خوانی، ماتم داری کی نیت سے غم ہو گیا، پرابلم ہو گئی، مشکل بن گئی، روزہ رکھ لو، یہ ان کا ماتم شمار ہوتا تھا، یہ ان کا رونا دھونا پریشانی کا سبب تھا، بس روزہ رکھ لیا۔ اور بعض لوگ صرف توبہ کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، ہمیں جو اللہ پاک نے روزہ دیا ہے وہ صرف گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، ماتم یا کسی گناہ کا بدل نہیں ہے، ہمارے لیے روزہ ایک پورا پیکج ہے۔ گناہ بھی مٹتے ہیں، نیکیاں بھی بڑھتی ہیں، تن بھی ستھرا ہوتا ہے، من بھی ستھرا ہوتا ہے، دنیا کی لغویات اور فضولیات سے بھی بچتے ہیں، اللہ کا قرب بھی ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ قرب خدا ایک واحد ایسی دولت ہے، یہ نصیب ہو جائے تو کائنات کی ساری نعمتیں انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ ہمارے روزے کا جو فلسفہ ہے وہ قرب خدا ہے، رضا مولا ہے۔ جب یہ چیز انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔
لہذا روزہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، خالصتاً مولا کو راضی کرنے کے لیے رکھنا ہے۔ روزہ خالصتاً اس لیے رکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، لہذا ہم ویسے ہی رکھیں گے جیسے ہمارے رب نے ہمیں کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ روزہ جو ہے مختلف امتیں اپنا ٹائم ٹیبل بنا لیتی ہیں، ہم نے اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بنانا، جو اللہ اور اس کے رسول نے ٹائم ٹیبل دیا ہے وہ ہمارا معیار روزہ ہے۔ ہم نہ 1 منٹ اس سے آگے جا سکتے ہیں، نہ 1 منٹ اس سے پیچھے جا سکتے ہیں۔ ہم نے موسم نہیں دیکھنے ہوتے کہ سردیاں آ گئی دن چھوٹے ہو گئے روزے رکھ لو، نہیں۔ گرمیاں آ گئی روزہ مشکلات چھوڑ دو، نہیں۔ پہلی امتیں کرتی رہیں، سردیوں کو روزے رکھ لینے، گرمیوں کو چھوڑ دیں، چھوٹے دنوں کو رکھ لینے، بڑیوں کو چھوڑ دیں، لیکن ہماری امت میں ایسا نہیں۔ ایک اور بات بھی سننے والی، باقی قومیں جو تھیں وہ ان کے جو روزے تھے وہ مختلف اوقات میں آتے تھے، اور مختلف لوگ جو ہے اس کو، مثال طور میں آپ کو ایسے بتا دیتا ہوں، یہ جو پارسی ہے نا، ان کے ہاں روزہ جو ہے صرف ان کے پیشوا، مقتدا، امام اور ان کے بڑے اکابرین پہ روزہ فرض ہوتا، عوام کو چھٹی ہے۔ ہندو میں ان کے جو برہمن لوگ ہیں، بڑے ان کے بڑے وڈیرے اور ان کے متقی لوگ ہیں، صرف ان پہ روزہ ہے، عوام کو وہاں بھی چھٹی ہے۔ اور جو یونانی ہیں ان کے ہاں صرف عورت پہ روزہ واجب ہے، مرد فری ہے۔ لیکن اسلام ایک ایسا خوبصورت پیکیج ہے، ہمارے ہاں جس دن روزہ ہوتا ہے پوری امت کے مسلمانوں پر اسی دن روزہ۔ ایک کلیہ قانون ہے چاند کا دیکھنا، وہ ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے دن رات کا فرق پڑ جاتا ہے، کہیں گھنٹوں کا فرق پڑ جاتا ہے، کہیں دن کا 24 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا ہے، اس سے کے علاوہ نہیں۔ مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، غریب پر بھی فرض ہے، امیر پر بھی فرض ہے۔ ہمارے اسلام نے سب پر ایک حکم لگا کر اپنی رحمت کے سائبان کے نیچے پوری امت کو لے لیا، لہذا باقی امتوں کے روزوں سے ہمارا روزہ مختلف ہے، جامع روزہ ہے، کامل روزہ ہے۔ اور پھر دیکھیں ہمارے ہاں جو روزے کا تصور ہے، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سورۃ البقرہ ہے، اللہ فرماتا ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو شخص بھی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہے وہ روزہ رکھ لے۔ کوئی گھر میں ہے تب بھی، کوئی باہر رہتا، کوئی کسی کنٹری میں رہتا ہے، دنیا کے کسی کونے میں رہتا، رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا، ہر مسلمان بالغ عاقل پر روزہ فرض ہو گیا، سب نے رکھنا ہے۔ لہذا ہم یہاں تک مساوات کے زمرے میں، ہم سب برابر ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، روزہ ہمارے ہاں 2 ہجری کو جب تحویل کعبہ ہوا تھا، پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، مسجد اقصیٰ کی طرف۔ دل میں خواہش ہوتی تھی مولا یہ ساری امتوں کا قبلہ یہی ہے، میرا بھی قبلہ یہی ہے، میرا جو قبلہ ہے وہ کعبہ بنا دے، یہ من میں خواہش تھی۔ بعض اوقات نماز پڑھتے تو آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے، توجہ اللہ کی طرف کرتے، مولا میری یہ خواہش ہے۔ تو ایک دن وہ آ گیا، نماز ظہر تھی، ایک قول کے مطابق نماز عصر تھی، آپ پڑھا رہے تھے، مدینے کی دنیا تھی، مسجد قبلتین کا ماحول تھا، آپ اس قبیلے کا وزٹ کرنے گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ نے نماز پڑھائی، 2 رکعتیں ہو چکی، 2 باقی تھیں، اللہ کی طرف سے وہی اتر گئی، دوران نماز یہ وہی اتر گئی، فَوَلِّ وَجْهَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ کا جی چاہتا ہے آپ چہرہ پھیر لیں، تیرا رب تجھ پہ راضی ہے۔
دوران نماز 2 رکعت اس سائڈ پہ پڑھی، 2 رکعت اس سائڈ پہ پڑھی۔ سرکار دو علیہ وسلم نے چہرہ پھیرا، پوری جماعت نے چہرہ پھیرا، کسی نے یہ نہیں کہا آپ بھول گئے، یا رسول اللہ چہرہ تو ادھر کرنا تھا۔ کسی صحابی کو جرأت ہی نہیں پڑی، کیوں؟ ان کو پتا تھا جدھر رخ مصطفیٰ ہو گیا وہی قبلہ ہو گیا۔ ہماری نماز ادائے مصطفیٰ ہے، ورنہ ہمیں کیا خبر نماز کس کو کہتے ہیں؟ بس جو مصطفیٰ کرتے جائیں گے ہم وہ کرتے جائیں گے۔ مصطفیٰ کہیں چہرہ ادھر کرنا ہے تو ہماری نماز ادھر ہے، وہ فرماتے ادھر کرنا ہے تو ہماری نماز۔ بس اس واقعے کے تقریباً 8-10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ اے مسلمانوں، تم میں سے جو آدمی بھی رمضان کا مہینہ پالے اسے چاہیے روزے رکھنا۔ اور یہ آیت جو ہے شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی، اگلا آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا تھا، تو مسلمانوں نے بغیر کسی پریشانی کے روزے رکھنے شروع کر